کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے مشکل حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم امید کا دامن چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان مشکل حالات میں کیا متاثر ہو رہا ہے؟ اور یہ کہ ہم مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کا یہ اہم واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ انگلینڈ جانا عطل کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ کوشش کرتا رہا اور کافی تگ و دو کے بعد لندن پہنچ گیا۔ زندگی بدلنے کے لیے وہ بھرپور محنت کرنے لگا۔ 1 سال بعد وہ رینوٹ کا شکار ہو گیا۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں جسمانی اعضاء تک خون کم مقدار میں پہنچتا ہے۔ عطل کی انگلیوں تک خون کی رسائی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا آپریشن ہوا، لیکن بدقسمتی سے وہ انگلی سے محروم ہو گیا۔ اس حالت میں وہ مشقت والا کام نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ملک میں لاک ڈاؤن لگ گیا اور اس کی کمپنی بند ہو گئی۔ اس دوران اسے خبر ملی کہ اس کے باپ کورونا میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ماں پہلے سے کینسر کی جنگ لڑ رہی تھی، چنانچہ وہ فوری طور پر اپنے ملک پہنچا، لیکن والدین کی حالت آئے روز خراب ہوتی جا رہی تھی اور کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں باپ کی جدائی نے اسے رلا دیا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ انگلینڈ آ گیا، لیکن یہاں ایک اور آزمائش اس کی منتظر تھی۔ اس کا یونیورسل پیمنٹ کارڈ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کارڈ بحال کروانے کے لیے کافی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، رہائش کے لیے جگہ نہیں تھی، چنانچہ وہ فٹ پاتھ پر رہنے لگا۔ کبھی وہ بس میں سو جاتا، کبھی ٹرین میں، اور کبھی کسی گلی میں جا کر رات گزارتا۔ معاشی تنگی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ ایک لقمہ کھانے اور ایک گھونٹ پانی کے لیے ترسنے لگا۔ لاک ڈاؤن طویل ہوتا چلا گیا۔ اذیت کی وجہ سے وہ شوگر کا مریض بن گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ فٹ پاتھ میرا مقدر ہے اور لاک ڈاؤن ختم ہونے سے پہلے میری سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ دن رات وہ شدید ذہنی اذیت میں گزار رہا تھا اور قریب تھا کہ حالات سے مجبور ہو کر وہ زندگی کا خاتمہ کرتے، لیکن اس کے اندر امید کی ہلکی سی کرن روشن تھی، جو چپکے چپکے سے یقین دلاتی کہ مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے اور تم فٹ پاتھ کے ٹھنڈے فرش کے بجائے نرم بستر میں آرام کرو گے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مایوسی اس پر حملہ آور ہوئی اور اسے فرار اختیار کرنے کی ترغیب دی، لیکن اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور 7 ماہ تک بدترین حالات کا سامنا کرتا رہا۔ بالآخر قدرت کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ اسے ایک فلاحی ادارے کے بارے میں معلوم ہوا جو بے گھر لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اگلے روز عدل وہاں پہنچ گیا۔ ٹرسٹ والوں نے اس کی حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کا علاج کروایا، اس کا پیمنٹ کارڈ بحال کروایا اور اس کی رہائش کا بندوبست بھی کر دیا۔ چند روز بعد اسے کام مل گیا۔ وہ شخص جس کے سر پر چھت نہیں تھی اور ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہا تھا، اب اس کے پاس گھر بھی تھا، نوکری بھی تھی اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے رقم بھی۔ برطانوی مصنف سیموئل سمائلز کہتا ہے کہ امید سورج کی مانند ہے۔ جیسے جیسے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے بوجھ، مصیبت کا سایہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں امید ہوتی ہے، جس کے سہارے وہ رات کو گہری نیند سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر متحرک ہو جاتا ہے۔ امید کی بدولت انسان مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے ٹائم فریم ترتیب دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ 1 سال بعد میں نے یہاں پہنچنا ہے، 5 سال بعد میں نے یہ مقام حاصل کرنا ہے اور 10 سال بعد میں نے فلاں اہداف پورے کرنے ہیں اور اپنے آپ کو موجودہ حالت سے 10 گنا بہتر کرنا ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ کئی لحاظ سے کھٹن ہے۔ ملک میں اس وقت سیاسی بحران چل رہا ہے جس نے عوام کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سیاسی تعصب انتہا پر ہے، جس کی وجہ سے باہمی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم شدید مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ پیٹرول، بجلی اور ڈالر کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے متوسط طبقہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ حالیہ بجلی کے بلوں نے عوام کو سراپا احتجاج بنا دیا ہے۔ اس وقت ہر شخص معاشی تنگ دستی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے اور مختلف منفی رویوں کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ان تمام حالات میں
جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے وہ امید ہے۔ مزدور سے لے کر سرمایہ دار تک ہر شخص امید سے محروم نظر آ رہا ہے۔ میرے ایک دوست کا 50 سے زیادہ آؤٹ لیٹس پر مشتمل وسیع کاروبار تھا، لیکن وہ بھی پریشان ہے۔ اس کے بقول خریداری کم ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دکانوں کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے۔ دوسری طرف متوسط طبقے کا جائزہ لیں تو وہ بھی بہت مشکل کے ساتھ گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ کرونا بحران اس صدی کا سب سے مشکل ترین وقت تھا، لیکن 2023 کے حالات دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت کرونا بحران سے زیادہ مشکل ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا، اور اس ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔